امت کی عمر 1 دن تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آدھے دن کا اضافہ کر دیا 500 سال کا، تو ابھی کیا 56 سال باقی ہیں، ایسی کوئی حدیث ہے؟ بالکل وہی یہ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے یہ دعا مانگی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی دعا سے 500 سال کا اضافہ فرما دیا تھا۔ اس لیے ہمارے بہت سے حضرات کا خیال یہ ہے کہ 1500 سال پورے ہو جانے کے بعد قیامت کی علامات کبریٰ شامل ہوں گی، شروع ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ شروع ہو گئی ہیں، یہ 1500 سال پورے ہو جائیں، پھر اس کے بعد دیکھو اللہ کو کیا منظور ہے، پھر وہ چیزیں شروع ہوں گی، پھر وہ دجال کا آنا، حضرت مہدی کا آنا، وہ تو خیر بہت ہی دور ہے، حضرت مہدی کا آنا اور دجال اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا آنا مستقبل قریب میں تو اس کے کوئی چانسز ہیں ہی نہیں کہ حضرت مہدی اب تشریف لائیں۔ ٹھیک ہے، حضرت مہدی کا انتظار مسلمانوں کو پہلے دن سے رہا ہے۔ سیدھی سادی سی بات ہے، ایک ہے عقیدہ کہ حضرت مہدی آئیں گے، تشریف بالکل ٹھیک ہے، اتنی احادیث آئی ہیں، اس کا انکار بہت مشکل ہے، نہیں کیا جا سکتا، نہ کرنا چاہیے، اور اہل سنہ کا عقیدہ ہے، بزرگوں نے طے کر دیا ہے، بس اس لیے ہمارا عقیدہ ہے حضرت تشریف لائیں۔ رہ گئی اس کے بعد مہدی کا زمانہ، کوئی آدمی نہیں بتا سکتا، جب تک کہ وہ علامات پوری نہ ہوں مہدی نہیں آئیں۔ مہدی ہمارے نزدیک پیدا ہوں گے، وہ بچہ دنیا میں پرورش پائے گا اور پھر اللہ اسے اس مقام پر فائز کرے گا۔ اہل تشیع کے نزدیک وہ پیدائش نہیں ہوگی بلکہ وہ ظہور ہوگا، جو امام ان کے نزدیک ایک زمانے میں غائب ہو گئے تھے۔ اسی لیے یہ جو اہل سنہ اور اہل تشیع کا اختلاف ہے، ہم اور اہل تشیع میں جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ان کے مجتہد ہیں، ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ سیدنا حسن اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ پیدا ہوئے تھے۔ بے ادبی ہے اس سے زیادہ بات کرنا، جہاں بیٹھے ہیں یہ مقام ادب ہے۔ حضرت جعفر صادق، امام باقر، زین العابدین اور زید رضی اللہ عنہ اور مہدی جو ان کے نزدیک تشریف لے گئے، غیبت کبریٰ یعنی اب تک نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک جب وہ آئیں گے وہ باقاعدہ پیدائش ہوگی، ماں باپ ان کے ہوں گے۔ اور اہل تشیع میں ایک گمراہ فرقہ ان کا ایسا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ بظاہر دیکھنے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، مگر کوئی ایسے تعلقات تھے ہی نہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ تو غیب سے آ گئے تھے۔ اس لیے اہل تشیع میں بھی فرقے ہیں، خطابی ہیں، نصیری ہیں۔ ہم اپنی بات عرض کر دیتے ہیں، ہمیں نصیریوں کو دیکھنے اور ملنے کا بہت شوق تھا کہ یا اللہ اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ شام ہم گئے کتابیں خریدنے، تو شاید وہاں ایک لڑکا تھا عدنان، کتابیں کئی لاکھ کی خریدی، تو عدنان سے ہم نے کہا کہ نصیری بہت ہوتے ہیں شام میں، کہنے لگا چلو۔ ایک دن جمعرات کو لے گئے، تو جو وہاں نصیری تھے ان کے جو بڑے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے عربوں کے رواج کے مطابق، بہت اچھی طرح پیش آئے، کھانا وانا یہ وہ۔ تو نماز کا وقت آیا تو ان کا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا مسجد، کہنے لگے مسجد بالکل نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہاں پر شہید کیے گئے تھے، تو جس جگہ پر محبوب کو قتل کیا جائے بھلا وہ جگہ جانے کی ہے، خبردار مسجد کا نام۔ نماز ہم نے تو خیر پڑھی نہیں، ہم نے کہا فارغ ہو جائیں۔ ہو گئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ بات چلی کہ ابن ملجم نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ مولا کو
شہید کیا تھا، تو اس کا نام لے کے کہنے لگے رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ، اللہ حضرت کو شہید کرنے پر پھر راضی ہو، اللہ اس سے بہت رحمتیں اس کی۔ تو حیران رہ گئے، زمین سرک گئی پاؤں سے کہ یا اللہ، یہ شیعہ ہو کے یہ فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مولا علی کی روح جسم میں مقید تھی، اس نے احسان کیا حضرت کی روح پہ، اور حضرت کی روح اب جنتوں میں تشریف لے گئی اور فلاں جگہ اور فلاں جگہ۔ یہ بھی دین ہے۔ شرم آتی ہے کہتے ہوئے سنگاپور چلے گئے، جانا انگلینڈ تھا تو سنگاپور کی فلائٹ حماقت سے لے لی۔ پہنچے تو مندر تھا بالکل اس کے ساتھ ہی ہوٹل کے، تو مندر چلے گئے کہ دیکھیں تو صحیح ہے، بہت لوگ جا رہے تھے، ہم نے دیکھا دیکھیں تو پوجا کیا ہوتی، تو پوجا کر رہے ہیں، چوم چاٹ رہے ہیں، اس پہ عطر لگا رہے ہیں۔ ایک بھلے سے جو ہمارے خیال میں بھلے مانس آدمی تھا، ہم نے جب باہر نکلا تو ہم نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ ہمارا خدا ہے، نسل انسانی اسی سے تو چلتی ہے، اس کی عبادت نہ کریں تو کس کی عبادت کریں؟ مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ نصیری جو ہمیں ملے وہ بالکل اس کے برعکس عورتوں کی کے معاملات۔ ہم نے کہا شیخ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ماں ہی تو سب کچھ ہوتی ہے، اسی سے تو دنیا کی نسل چلتی ہے، اس کی عبادت نہ کریں۔ تو اس لیے دنیا میں یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب تماشے ہیں۔ حضرت مہدی آئیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہادی ہیں، کمال ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہدی ہیں، یعنی وہ ہدایت پہ ہوں گے۔ ہادی فرماتے تو وہ امت کے لیڈر بن جاتے، ہادی نہیں فرمایا، مہدی فرمایا، لیڈر اور اصل آدمی جو اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ اور جو حضرت مہدی کے آنے کی علامتیں ہیں، یہ جو ہم نے سنگاپور اور یہ قصہ بیان کیا، یہ اس لیے کہ آپ یہ جانیں کہ گمراہ فرقوں میں ایسے ہیں جو سرے سے ائمہ کرام علیہم السلام رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ، وہ ان کی پیدائش کو ہی سرے سے نہیں مانتے، اور انہی میں اثنا عشری ہیں، امامیہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، خطابی اور نصیری اور یہ وہ سب جھوٹ۔ اس لیے وہ قصے سنائے آپ سے۔ رہ گئے حضرت مہدی، وہ کہتے ہیں ان کی پیدائش ہو چکی، ہم کہتے ہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں تشریف لے آئیں گے، کہتے ہیں بالکل حضرت کی پیدائش ہوگی اور پھر آئیں گے، وہ کہتے ہیں ظہور ہوگا، پیدائش ہو چکی۔ یہ ہمارا فرق ہے، لیکن پوری امت اس بات کی قائل ہے۔ بہت ادب اور احترام کے ساتھ جو بھی اس بات کو سنے، اسی ادب کے ساتھ بات کرنا۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان سے کوئی خوشبو نہیں آئی۔ کہیں کسی حدیث میں آیا تو ہمیں بھی دکھاؤ۔ یمنیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے خوشبو آتی تھی۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ تو علامہ اقبال بھی بہت اچھے شاعر تھے، فلسفی تھے، امت کے رہنما تھے، کوئی محدث تھوڑے ہی تھے کہ وہ حدیث پہ بحث کرتے۔ بس ایک چیز لوگوں میں پبلک میں مشہور تھی، انہوں نے شعر کہہ دیا، الفقر و فخری، انہوں نے ایک شعر میں استعمال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہا ہی نہیں ہے کہ فقر و فاقہ میرے لیے فخر کرنے کی چیز۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں بڑا مقام نصیب فرمائے، بہت قرآن کریم پہ محنت، بہت اچھا ماشاءاللہ بولتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے دین کی، لیکن وہ یہ جو حدیث بیان کرتے تھے یہ حدیث ہے ہی نہیں، کہ وہ کہتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی تھی ہندوستان سے
اور ہندوستان سے ہی حضرت مہدی آئیں گے، وہ خوشبو انہی کی تھی۔ خلاصہ ہے ان کی مختلف تقریروں کا، اور مالاکنڈ کے قریب قریب کہیں ہوں گے، اور پاکستان آرمی جو ہے وہ ان کی آرمی ہوگی اور وہ یہاں سے لے کے چلے جائیں گے۔ ان میں کوئی بات بھی نہ ماننی چاہیے، نہ ان باتوں پہ دھیان دینا چاہیے۔ پاکستان کی آرمی، اس کا اپنا ایک معاملہ ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے، اللہ انہیں جزائے خیر۔ حضرت مہدی آئیں گے تو خدا ان کے لیے خود ہی فوج بنا لے گا، اور مالاکنڈ میں کہاں سے آ جائیں گے، اور اتنی جلدی کہاں سے آ جائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہدی کے آنے سے پہلے آخری معرکہ جو تم لڑو گے بیضاء، ایک مدینہ منورہ کے قریب بتایا، فرمایا یہاں لڑو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی کے آنے سے پہلے یہ جو کنکر ہے نا، رمی جمرات، جہاں پہ جا کر شیطان کو پتھر مارتے ہیں، فرمایا فلاں فلاں قبیلے کے فوجی آئیں گے اور اتنی شدید خون ریزی ہوگی، اتنا شدید قتل ہوگا کہ ساری جگہیں اس خون سے رنگین ہو جائیں۔ یہ جتنے مہدی ہونے کے دعوے دار اور یہ حرکتیں کرتے ہیں نا، ان پہ کسی دن بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے۔ کیا انہیں یہ حدیث نہیں پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں، عراق تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور عراق پہ سینکشنز لگیں گی؟ کہا گیا اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ فرمایا درہم ولا کفیز، ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک پائی عراق نہیں پہنچنے دیں گے۔ عرض کیا گیا کون کہ ان کے والے روم؟ آپ نے عیسائی پوری دنیا مل کے ان کا بائیکاٹ کرے گی۔ ابھی تو عراق پہ سینکشنز جو لگی تھیں، اس کے بعد جو بھی طاقتیں ہیں وہ عراق کو ہی ختم نہیں کر سکیں ابھی تک۔ فرمایا سمے آتی بھی شام، پھر شام پہ سینکشنز لگیں گی۔ فرمایا اس کے بعد تمہارا ایک خلیفہ آئے گا جو مسلمانوں کو اتنا مال دے گا کہ وہ لپوں سے بھر بھر کے دے گا، گنے گا بھی نہیں۔ مہدی سے پہلے ایک اور ہستی نے بھی آنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اردن اور یہ جو عرب امارات وغیرہ، ان سب کے متعلق فرمایا تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تم صرف مدینہ منورہ تک محدود ہو کے رہ جاؤ گے، اور یہودی آ جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں۔ عراق ابھی تک نہیں نپٹا لوگوں سے، باقی عرب دنیا کے تو کہنا کیا۔ تو اس لیے امت کے لیے جب 1500 سال پورے ہوں گے، وہاں کیا حالت ہوگی، ان چیزوں پہ خود سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم مانتے ہیں اس سے مہدی آئیں گے، اب کب آئیں گے اور کیا ہوگا، ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔